اس جملے پہ غور کیجیے گا. ہماری تربیت کی بیس اور بنیاد احترام پر ہے اور ثواب پر ہے، تفکر پہ نہیں. مثال کے طور پر گھر سے بچے کو پہلے دن نورانی قاعدہ دے کے ماں باپ بھیجتے ہیں، جاؤ قاری صاحب کے پاس جا کے قرآن پڑھو، پارہ پڑھو، اور ان کو میسج کر دیا جاتا ہے، پیغام کال چلی جاتی ہے کہ آغا صاحب، قاری صاحب، ہمارا بچہ قرآن پڑھنے کے لیے آ رہا ہے. اچھا، بچے کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ یہ تم نے نورانی قاعدہ اٹھایا ہے، یہ تم نے قرآن اٹھایا ہوا ہے، اس کو سینے سے لگا کے چلنا ہے، نیچے لٹکا کے نہیں چلنا. کہیں چلتے ہوئے، کہیں کچھ مطلب بیٹھے ہوئے انسان کے ہاتھ سے خدا نخواستہ وہ پارہ گر جائے تو فوراً اسے اٹھانا ہے، اسے چومنا ہے، اسے سینے سے لگانا ہے، استغفر اللہ کہنا ہے. یہ کیا ہے؟ احترام. جب کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اس کی طرف پشت نہیں کرنی. بیٹا، قرآن پڑھنے والا بندہ بیٹھا ہے، اس کی طرف پشت کر کے نہیں بیٹھنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے احترام سکھایا. مسجد میں جس پڑھنے کے لیے گیا تو قاری صاحب کو یہی کہا گیا، مولانا صاحب ہمارے بچے کو قرآن سکھائیے. کبھی ماں باپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بچے کو قرآن سمجھائیے. قرآن سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور سکھانے والا بھی زیر زبر پیش سکون جذب یہ ساری چیزیں پڑھا دیتا ہے، اور ماں باپ کی ذمہ داری یہاں ختم ہو جاتی ہے. احترام ضروری ہے، غلط فہمی نہ رکھیے گا. احترام پیروی کا پہلا زینہ ہے. میں چاہتا ہوں اس سے ایک قدم آگے بڑھیں. جس بچے کو ہم نے احترام سکھا کے قرآن کا، مجلس کا، عزاداری کا، علم کا، مجلسوں کا، عزاداری کا، قرآن کا، نماز کا، مسجد کا احترام سکھایا ہے، ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھیں. کیوں کہ اطاعت کے پہلے زینے کو احترام کہتے ہیں. احترام ہوگا تو بات مانے گا. ہم نے پہلا زینہ طے کروایا ہے بچوں کو. ہم نے کہا جاؤ قرآن پڑھو، قرآن سیکھ جاؤ. بچے نے قرآن پڑھ دیا، قرآن مکمل ختم ہو گیا. اچھا جی، میرے بچے نے آج قرآن ختم کر دیا، قرآن ختم کر دیا. اچھا جی، اس کو نماز پڑھائیں. نماز پوری اس نے پنجابی میں کہتے ہیں نماز نیند کی تیز. ہمارے ہاں کیا ہے؟ نماز، قرآن ختم ہو گیا، والدین کی چھٹی ختم، ہماری ذمہ داری. اس کے بعد ہماری کوئی ڈیوٹی نہیں. پتر تمہیں قرآن پڑھانا ہی پڑھا دیتا، ٹھیک ہے. نماز نتانی تمہیں نتا دیتی ہے، ہماری ڈیوٹی ختم. یہاں سے ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی، یہاں سے ڈیوٹی شروع ہوتی ہے. اس لیے میں نے جملہ کہا تھا کہ ہماری تربیت کی بنیاد فقط اور فقط کس بات پہ ہے؟ احترام اور ثواب پہ ہے. ہم دعائیں کمیل پڑھتے ہیں ہر روز دعائیں، یہ بھی میں نے دعاؤں کو تھوڑی سی تشریح کی ہے. ہم نے ہر روز دعا پڑھی ہے ثواب کے لیے، تفکر کے لیے نہیں. ہم نے قرآن کی زیر و زبر پڑھی ہے قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے نہیں. جو باپ اپنے بچے کو انگلی تھما کر اب گلی سے لے کے جا رہا ہے، جب مسجد کا محراب آیا تو اس باپ نے بچے کو سکھایا کہ اس محراب کو گزرتے ہوئے چوم کے جانا ہے، اور دروازے سے چپ چاپ آگے گزر گیا. اس نے مسجد کا احترام سکھایا ہے، لیکن مسجد کس لیے بنی ہے بچے کو وہ نہیں سکھایا. ورنہ انگلی پکڑ کے اسی دروازے سے مسجد میں جاتا، خود بھی نماز پڑھتا، بچے کو بھی پڑھتا. ہماری بیس، ہماری تربیت کی بنیاد احترام پہ رکھی گئی ہے. احترام بہت ضروری ہے، احترام پہلا زینہ ہے. ثواب بھی بہت ضروری ہے. ثواب کے لیے ہم ساری زندگی کام ہی ثواب کے لیے کرتے ہیں، لیکن تفکر بڑا ضروری ہے. اگر غور و فکر نہیں ہوگا، اگر فہم نہیں ہوگا، قرآن فہمی نہیں ہوگی، قرآن فہمی، نماز فہمی، شریعت فہمی، یہ چیزیں نہیں ہوگی تو ہمارے معاشرے میں جس طرح بدحالی چل رہی ہے یہی سلسلہ جاری رہے گا. ثواب